अस्सलाम वालेकुम। लाइव इस सबूक सैयद के साथ मैं हूँ मावा राजपूत और आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ लाहौर में होने वाले PDM के जलसे की। हुकूमत का कहना है कि ये एक नाकाम जलसा था, जबकि ओपोजिशन का कहना है कि ये एक इंतहाई कामयाब जलसा था। तो आज हम बात करते हैं सबूक से उनका इसके बारे में क्या कहना है, वो किस साइड पर हैं, हुकूमत की साइड पर हैं या ओपोजिशन की साइड पर हैं। बहुत शुक्रिया मावा। मैं तो अपनी साइड पर हूँ, ना मैं हुकूमत की साइड पर हूँ ना अपोजिशन की साइड पर। मैं तो अपनी साइड पर हूँ और सहाफ़ी का काम गैर जानिबदार रहना होता है। सहाफ़ी का काम हक़ाइक़ बयान करना है, उसे किसी पार्टी या फ़रीक का साथ नहीं देना होता। तो गुज़श्ता रोज़ का जो जलसा है उसके बारे में लाजमी मुतज़ाद दावे हैं। हुकूमत का कहना है कि ये जलसा नहीं था, जलसी थी, और अपोजिशन का ये कहना है कि 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान लाहौर के इसी पार्क में मंजूर हुई, उसके बाद ये जो जलसा था ये इससे बड़ा जलसा था। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि मीनार पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े जलसे देखे हैं। अभी हाल ही में महीना नहीं गुजरा, अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी का बहुत बड़ा जनाजा हुआ और पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े जनाजों में से एक जनाजे का इज्तिमा कहा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए। पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर इज्तिमात का इनेकाद किया और सियासी जमातों ने बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया। तो कल का जलसा इस हवाले से बड़ा अहम था कि उसने पाकिस्तान में सियासत के मैदान में एक थरथली मचानी थी और इस जलसे के बारे में ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐलानात होंगे कि जो पाकिस्तानी सियासत का नक्शा और जो नई तस्वीर है वो बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन कल के जलसे में वो चीज़ देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वो जज्बात भी नहीं थे, वो एहसासात भी नहीं थे, माहौल भी ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और इसीलिए हुकूमत टॉप ट्रेंड भी इनकलाब को लग गई ठंड। हाँ, इनकलाब को लग गई ठंड। तो ये भी जो टॉप ट्रेंड है इस वक्त सोशल ट्विटर पर, वो भी इसी वजह से बना। लेकिन जिन लोगों ने इनकलाब को लग गई ठंड का टॉप ट्रेंड बनाया है, 2014 में पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो इस तरह के एक इनकलाबी को थोड़ी सी लाठियां लगी तो वो रोते हुए मीडिया के सामने कह रहा था, जब पुलिस हमें मारेगी तो खुद बताएं इनकलाब फिर कैसे आएगा। तो वो रोते हुए ये कह रहा था। तो ये जो आज ये ट्रेंड चला रहे हैं इनकलाब का कि इनकलाब को ठंड लग गई है, तो कल जब इनकलाब को लाठियां लगी थी तो वो भी इसी तरह रो रहे थे। हमेशा मावा हर दौर के अंदर ये होता है कि नवाज़ शरीफ साहब के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लॉन्ग मार्च किया, बहुत ज़बरदस्त फ़क़ीदुल मिसाल लॉन्ग मार्च था। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर ख़बरें चल रही थी कि कारोबारी ज़िंदगी मामूल पर रहा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ और रावी चैन ही चैन लिख रहा था। लेकिन पाकिस्तान में हमने अपनी आँखों से वो हड़ताल होती हुई देखी। मसला ये होता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न या उस वक्त के जो इदारे होते हैं जो आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, वो इस तरह करते हैं कि एक दिन पहले वीडियो बना लेते हैं और एक दिन बाद उस वीडियो को नशर कर दिया जाता है। फिर ऐसा भी हुआ था कि लाहौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जलसा था तो हुकूमत थी किसकी? नवाज़ शरीफ साहब की, और उन्होंने इमरान खान साहब का 92 का वर्ल्ड कप लगा दिया ताकि वो लोग वर्ल्ड कप देखना शुरू कर दें, बजाय इसके कि उनका जो अपोजिशन का जो एहतजाज है उसकी तरफ जाए। तो हमेशा ये ऐसा होता है कि हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके वो ये चाहती है कि अपोजिशन की आवाज़ को दबा देगी। अपोजिशन की आवाज़ को सिर्फ एक सूरत में दबाया जा सकता है, वो ये है कि आप आवाम को रिलीफ दें, आप महंगाई में कमी करें, आप पेट्रोल की कीमतों में कमी करें। और आज फिर ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भिजवा दी है। तो सूरत हाल ये है कि ऐसे कभी भी आप अपोजिशन को नहीं दबा सकते और अपोजिशन ने आना होता है और वो अवाम की ताकत से आती है, अवाम की क़ुव्वत से आती है और वजह हुकूमत होती है। क्योंकि हुकूमत जब अवाम के मसाइल को हल नहीं कर पाती तो नतीजे के तौर पर अपोजिशन स्ट्रांग होती है, क्योंकि अवाम के पास स्ट्रीट वॉइसेस नहीं हैं, उनके पास यही लोग हैं जिनके ज़रिए पीछे उनके चलना होता है और उन्हें ये सारी बात करनी होती है। और इसी ट्रेंड में आपने ट्रेंड की बात की तो वहाँ पर हमने देखा कि जो जलसा था अपोजिशन का, आज तो ख़ुद लाहौर में एक मीटिंग हुई
اور اس میٹنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تنظیمی اراکین اور جو پارلیمانی اراکین تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ جو کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے وہاں قائدین تھے ان سے بہت زیادہ سختی سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کرنے میں ناکام رہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے کل جب جلسہ عام سے اپنا خطاب شروع کیا تو یوں لگ رہا تھا کہ انتہائی سماجی فاصلہ اختیار کیا گیا ہے۔ ایک بندہ ادھر کھڑا ہوا ہے، دوسرا بندہ 10 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ لوگ سارے وہاں چلے گئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کو جلسے کی حکمت عملی اختیار کرنے میں کچھ مطلب ہے کہ حکمت عملی غلط طریقے سے بنائی گئی۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ رات کو سردی کس شدت کی ہوگی۔ اور آپ دیکھ لینا کہ آپ لاہور کا ماحول ہے اور وہاں پہ لوگوں کو آپ رات کو شدید ٹھنڈ میں نکال رہے ہیں تو لوگ نہیں آتے۔ آپ کو میکسیمم 5 بجے جلسہ اپنا ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن 5 بجے جلسہ شاید انہوں نے اس وجہ سے ختم نہیں کیا کہ وہاں پر اتنے لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور رات کا اندھیرے کا فائدہ اپوزیشن بھی اٹھاتی ہے اور حکومت بھی اٹھاتی ہے، اور ہماری تو تاریخ رہی ہے کہ رات کے اندھیروں میں حکومتیں گرانے کے لیے ہم ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں معاملات سنبھالنے کے لیے اور سدھارنے کے لیے ہم خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو رات تھی اصل میں بہت سے لوگوں پر پردے ڈال دیتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس رات کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ جو کیمرے ہیں نا، یہ کیمرے کی آنکھ، یہ ہر آنکھ دھوکہ دے دیتی ہے، لیکن کیمرے کی آنکھ بہت شاطر آنکھ ہوتی ہے، یہ آپ کو اس طرح ٹریپ نہیں کر سکتی۔ تو آج خود مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ بات مان لی کہ ہاں ان کا جلسہ ماضی کے جلسوں کے مقابلے میں کوئی شاندار جلسہ نہیں تھا۔ کراچی میں بہت زبردست کراؤڈ تھا، گجرانوالہ میں تو ناقابل بیان کراؤڈ تھا، کوئٹہ میں شاندار انہوں نے مجمع لگایا، لیکن لاہور جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے وہ کل گڑھ کم اور گڑا سا زیادہ ثابت ہو رہا تھا۔ معذرت میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں شو کر سکے۔ اور میرا خیال ہے کہ ماں باپ ہم اس نسل سے ہیں کہ جن لوگوں نے جلسوں کو دیکھا اور جلسے ہم نے سنے بھی، اور جلسوں کے لیے دور دراز علاقوں تک سفر بھی کیے، اور گھر سے چھپ کر ہم جلسوں میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو جلسہ اصل میں سٹیج خوبصورت بنانے کا نام نہیں ہوتا، جلسہ کرسیاں اور صوفے لگانے کا نام نہیں ہوتا، جلسہ کیمرے اور ڈرون کیمرے لگانے کا نام نہیں ہوتا، اور جلسہ میک اپ والے چہرے دکھانے کا نام نہیں ہوتا، جلسہ ایک بھرپور کانٹینٹ کا نام ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں وہ جو مقرر تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کو سننے کے لیے آتے تھے وہ ختم ہو چکا۔ اب پٹواری ہیں، اب وہاں پہ کیا کہتے ہیں سرمایہ دار ہیں، اب وہاں پہ تھانے دار ہیں، اب وہاں پہ بیوروکریٹ ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی اور باقی پارٹیوں کے اندر بھی، تو ان کو سننے کے لیے کون آئے؟ اب یہ دیکھیں نا کہ جب حافظ حسین احمد صاحب JUI فے کے جلسے سے خطاب کرتے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب تو بڑا پالیسی لیول کا ہوتا تھا نا، تو لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو خطاب ہے وہ ہم جیسے صحافیوں کے لیے ہوتا ہے کہ پالیسی کے میٹر پر وہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، لیکن جو خطابت ہے وہ اصل میں وہ ماحول کوئی اور لوگ بناتے تھے۔ حافظ حسین احمد صاحب آتے تھے، وہ بڑی بزا سنج قسم کے آدمی ہیں، تو ان کو سننے کے لیے لوگ آتے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پشاور میں 2002 میں حافظ حسین احمد صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، علامہ شاہ نورانی صاحب، یہ سارے شاہی باغ میں آئے، تو حافظ حسین احمد صاحب سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا، میں شاہ نورانی صاحب مرحوم علیہ الرحمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حافظ حسین احمد صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ توہین عدالت سے چلتا ہوا تدفین عدالت تک پہنچ چکا ہے، تو شاہ نورانی صاحب نے جملے پر کہا، انہوں نے کہا حافظ پھر کہو، یہ ایک وہ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر ان جلسوں میں نظمیں پڑھی جاتی تھی، بڑا زبردست قسم کا ماحول بنایا جاتا تھا، شعراء آتے تھے، وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ اب ان جلسوں میں ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ سر ابھی بھی ترانے اور گانے تو ہیں، وہ نہیں وہ ترانے گانے تو میوزک پہ لگاتے ہیں نا۔ یہ جو بندہ شاعر خود جلسہ گاہ میں موجود ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ عوام کی نفسیات کیا ہے، تو اس کے مطابق ابھی تو پیچھے میوزک لگایا جاتا ہے نا، تو اس کے ذریعے جذبات نہیں پیدا کیے جا سکتے۔ یہ اسی طرح کے جذبات ہوتے ہیں، اگر پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی تو پھر انقلاب کہاں سے آئے گا، یہ اسی طرح کے جذبات ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے جو جلسے کے کمپوننٹس ہیں وہی پورے نہیں ہوتے۔ آپ کے جلسے میں خطیب نہیں ہے، آپ کے جلسے میں کوئی جگت لگانے والا نہیں ہے، آپ کے جلسے میں اپوزیشن پر یا حکومت پر جو جگت ماری جاتی ہے وہ لگانے والا کوئی نہیں ہے،
اچھا نظمیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی انقلابی شاعر نہیں ہے جو لوگوں کے اندر نا ایک ماحول پیدا کرتا ہے. تو جلسے کا ماحول پیدا کرنے والے لوگ ہی نہیں رہے. اب نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر تو خود مسلم لیگ نون والے نہیں کھڑے ہو سکتے, تو وہ لوگوں کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ ٹرینڈ عجیب و غریب قسم کے ٹاپ ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں سر. ایک تو انقلاب کو لگ گئی ٹھنڈ, اور اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے کہ مریم میکس ہسٹری. یہ دو کی تو سمجھ آتی ہے سر. ایک تیسرا بیچ میں چل رہا ہے, چور اپوزیشن ناکام حکمران. سر اس کو تھوڑا ڈسکس کریں. یہ بڑا اہم تھا, اور یہ آپ نے بڑا اچھا اس کو نوٹ کیا کہ ہاں ایک تو کہ مریم نے تاریخ بنا دی ہے نا جی سر لاہور میں, تو وہ خیر ان کو پتہ ہے کہ کتنی تاریخ کل بنی ہے. ایک طرح سے اگر اس کو نیگیٹو میں پڑھا جائے تو پھر بھی تاریخ تو بنی ہے کہ مطلب جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی اتنا بڑا جلسہ ہوگا وہ نہیں تھا وہاں پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظامات کے حوالے سے بہت زیادہ خرابیاں تھیں. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عبدالمالک وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے, انتہائی اہم شخصیت ہیں, ان کو اسٹیج پہ نہیں چھوڑا گیا. سمینہ خالد گرکی کو اسٹیج پہ نہیں چھوڑا گیا. انتہائی بے انتظامی جو تھی وہ وہاں پر موجود تھی, اور لوگ ایک دوسرے کو دھکے لگا رہے تھے. نیچے ایک پارٹی کے پاس تھا, وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو آسانی سے بھیجتا تھا, اور جس کے پاس اسٹیج تھا وہ اس اسٹیج سے ان کو واپس بھجوا دیتا تھا. تو جو بے انتظامی تھی وہ اپنے عروج پر تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ جلسہ اکیلی جے یو آئی فے کرتی, اس جلسے سے کئی گنا بڑا ہوتا. یہ جلسہ اکیلی پیپلز پارٹی کرتی تو اس جلسے سے کئی گنا بڑا ہوتا. یہ مسلم لیگ نون کرتی تو کئی گنا بڑا ہوتا. وجہ یہ ہے کہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 11 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں تو ہر پارٹی کرے, تو اس لیے کوئی بندہ اتنی محنت نہیں کرتا. جب وہ محنت نہیں کرتے تو نتیجے کے طور پر یہی صورتحال ہوتی ہے. وہ آپ نے بڑا قصہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ صبح میں نے غریب لوگوں کے لیے دودھ تقسیم کرنا ہے, تو ہر بندہ اپنے اپنے گھر سے ایک ایک بالٹی دودھ لائے گا اور تالاب میں گرائے گا جسے میں تقسیم کروں گا. تو صبح ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا یار شدید ٹھنڈ ہے, انقلاب کو لگ گئی ٹھنڈ, شدید ٹھنڈ ہے, تو اس ٹھنڈ میں اگر میں دودھ ڈالنے جاؤں گا تو میری ایک بالٹی سے کیا پتہ چلتا ہے, تالاب میں پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسرے نے بھی یہی سوچا, تیسرے نے بھی یہی سوچا, دن کو پتہ چلا یہ تالاب تو خالی ہے, وہاں تو کسی نے دودھ نہیں ڈالا. تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوئی کہ جے یو آئی فے یہ سوچتی رہ گئی, اور ویسے جے یو آئی فے کے لوگ زیادہ آئے ہیں وہاں پہ, اور ان کے لوگ تو سندھ تک سے آئے ہیں وہاں سے. وہ ان کے خالد محمود سومرو صاحب کے بیٹے ہیں, راشد سومرو اپنے لوگوں کو لے کر آئے وہاں سے. تو پیپلز پارٹی وہ اپنے لوگوں کو لے کر آئی, لیکن ایشو یہ بنا کہ سب کی دلچسپی جلسہ کامیاب کرنے سے زیادہ اپنی پریزنس کو شو کرنا تھا. تو پریزنس تو سب کی شو ہو گئی وہاں پہ, لیکن جلسہ اس طرح نہ بن سکا نہ جم سکا. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہر پارٹی دوسرے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتی تھی. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ میں نے کئی اتحاد دیکھے پاکستان میں, جیسے متحدہ مجلس عمل تھا. جو ہی متحدہ مجلس عمل کا کوئی لیڈر آتا تو نعرے لگتے وزیر اعظم یہ, وزیر اعظم یہ, یعنی قاضی حسین احمد آتے تو وہ قاضی صاحب وزیر اعظم ہیں, مولانا فضل الرحمان کا جب خطاب شروع ہوتا تو وہ وزیر اعظم ہیں. تو آپس میں کارکنوں کا ایک کلیش جو ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک اور اسی طرح کا اتحاد تھا, نوابزارہ نصر اللہ خان صاحب, جن کو ویسے بھی بابا سیاست کہا جاتا ہے اور بابا اپوزیشن ان کو کہا جاتا تھا. تو محترمہ بینظیر بھٹو اور علامہ طاہر القادری صاحب بھی اسی اتحاد میں تھے. اب نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے, انہیں پتہ تھا کہ یہ جو اتحادوں کی سیاست ہے اس کو کیسے چلایا جاتا ہے. وہ کبھی خود نہیں چیئرمین بنے نا, انہوں نے ان لوگوں کو آگے کر دیے. اور ان کو پتہ تھا کہ علامہ طاہر القادری صاحب بڑے پرجوش اور زبردست قسم کے خطیب ہیں, وہ کراؤڈ کو اکٹھا کرنے کا فن جانتے ہیں, ہنر جانتے ہیں. تو انہوں نے علامہ طاہر القادری صاحب کو نمایاں پوزیشن دی. اور اکثر اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ بی بی پہلے خطاب کرتی تھی, حالانکہ پوزیشن بہت بڑی تھی, لیکن طاہر القادری صاحب کو بعد میں خطاب دیا جاتا تاکہ ان کی تقریر سننے کے لیے مجمع سارا موجود رہے. اور جب علامہ طاہر القادری صاحب خطاب کے لیے آتے تو آپ یقین مانیے کہ آدھا گھنٹہ نعرے بازی ہوتی. اور نعرے بازی اس قسم کی نہیں ہوتی تھی جیسے کل ہم نے جلسے میں دیکھی ہے, وہ ایسی ردم والی نعرے بازی ہوتی تھی کہ مخالفین گھروں سے نکل کر جلسہ گاہ میں آ جاتے تھے, یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ماحول بنایا جاتا تھا. تو یہ جو آپ نے ٹاپ ٹرینڈ کی بات کی, تو یہ اصل میں ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پر یہ بالکل پرویز مشرف صاحب والا معاملہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 25 لاکھ فین فالوور ان کے فیس بک پر موجود ہیں تو وہ پاکستان آگے چھپ آئے تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا آگے سے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. سیاسی جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کو پبلک میں آنا پڑتا ہے, وہ پبلک کے مزاج کو سمجھتی ہیں, پبلک کی ڈیمانڈ کو سمجھتی ہیں. اور دیکھیں نا, پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ نہیں جا رہے تھے تو جماعت اسلامی نے ایک گانا ریلیز کیا, وہ تھا چاچا وردی لاندہ کیوں نہیں, اپنے کیے تھے شرماندہ کیوں نہیں ہیں,
چھتی گھر نوں جاندہ کیوں نہیں، تو پورا وہ چلتا تھا. قاضی صاحب آتے تھے تو لٹ نہ جامی دن دہاڑ، قاضی مظلوماں دا یار، الا اللہ دے نال آباد، سونی دھرتی زندہ آباد، مائیکل جیکسن دی اولاد، شیدہ ٹلی مرد آباد، لٹ نہ جامی دن دہاڑ، قاضی مظلوماں دا یار. اور پھر بھٹو صاحب کے بارے میں جب آتے تھے، بھٹو دے نعرے بجن کے ہیں یہ سارے، پھر اس کے انہوں نے لے لیا میاں دے نعرے بجن کے. مسلم لیگ نون کے پاس وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نعرے بھی اور جماعتوں کے اپنے نعرے بھی نہیں ہیں ان کے پاس نا. تو پھر پاکستان کے اندر جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں یا فرقہ وارانہ جماعتیں، انہوں نے نعروں کے بڑے زبردست ٹرینڈ دیے. آج کل تو ٹویٹر پر ٹرینڈ بنتے ہیں نا، اس وقت نعروں کے ٹرینڈ بنا کرتے تھے، اور وہ نعروں کے ٹرینڈ اور پھر وہ نظمیں انقلابی پڑھی جاتی تھیں. آپ یقین مانیں کہ کئی نظمیں ایسی ہوتی تھیں وہ سن کے لوگ رونا شروع ہو جاتے تھے جلسہ گاہ میں، اور عجیب و غریب ماحول بن جاتا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک کشمیر کانفرنس میں ایک بڑے مشہور تھے سلیم ناز بریلوی صاحب، انہوں نے ایک نظم پڑھی، پورا مجمع رو پڑا دھڑے مار مار، ایسا عجیب و غریب ماحول بن جاتا تھا. اچھا پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک صاحب ہوا کرتے تھے، تو نواز شریف صاحب کا انتخابی نشان اس دور میں سائیکل ہوا کرتا تھا. میں بہت چھوٹا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ آتے اسٹیج پر تو سفید داڑھی تھی بڑی بڑی ان کی، سفید بال، اسٹیج پہ آتے تو وہ آگے شروع ہوتے، سائیکل نے مچا دی ہلچل ہلچل، میاں نے مچا دی. تو وہ پورے جتنے بچے نوجوان ہوتے تھے نا وہ ان کے ساتھ سارے اسٹارٹ ہو جاتے. تو یہ ٹرینڈ اس وقت یہ بنا کرتے تھے. اور ابھی یہ ٹرینڈ بن رہے ہیں کہ مریم نے ہسٹری بنا دی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ختم ہو گئے. اور یہ شکر ہے چلیں یہ اچھے ٹرینڈ بنائے، لیکن جو کچھ ہفتہ پہلے ان لوگوں نے ٹرینڈ بنائے دوسرے کے خلاف تو وہ انتہائی شرمندہ کرنے والے ٹرینڈ ہیں، گالم گلوچ اور غلیظ گفتگو پر مبنی. اور یہ جو تیسرا ٹرینڈ ہے جی سر، چور اپوزیشن اور ناکام حکمران، ہاں یہ بڑا اہم ہے. یہ تیسرا ٹرینڈ، سیاست میں تیسری طاقت کی آمد، جی سر ہیں یہ اس طرح کی بہت سی باتیں یہ کی جاتی ہیں. لیکن یہ جو تیسرا ٹرینڈ ہے یہ اصل میں بنایا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے. یہ جو علامہ خادم رضوی صاحب کی جماعت ہے، یہ تیسرا ٹرینڈ انہوں نے بنایا. اور میں بتاؤں کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا پاکستان میں. کچھ میرا خیال ہے کہ 94,000 سے زیادہ لوگوں نے ودن 4 آور اس کو 4 گھنٹوں میں پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا. تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے آ کر، جب یہ کہا جا رہا تھا نا کہ اب حکومت جو ہے وہ ہمارے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حکومت اپوزیشن کو چور کہہ رہی تھی اور اپوزیشن حکومت کو ناکام کہہ رہی تھی. انہوں نے دونوں کے نعرے پکڑے، چور اپوزیشن ناکام حکمران، دونوں کے نعرے اٹھائے، اور تھرڈ طاقت کے طور پر میدان کے اندر آ گئے. ہاں وہ آ کر اپنا ٹرینڈ بھی انہوں نے بنا لیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب کی لڑائی چل رہی ہوتی تھی اور عمران خان صاحب تیسری طاقت کے طور پر آئے، تو اب ان کی آپس میں جنگ چل رہی ہے تو ایک تیسری طاقت بیچ میں ان ہو چکی ہے. اگرچہ کہ وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوگی، ان کی مثال جماعت اسلامی کی طرح ہی رہے گی، وہ تیسری طاقت کے طور پر آئیں گے، لیکن وہ طاقت حکومت بنانے میں کردار ادا نہیں کرے گی، حکومت گرانے میں کردار ادا کر سکتی ہے میکسیمم. تو لیکن پاکستان میں پوری مذہبی سیاست ایسے ہی ہے، لیکن ان کا یوں آنا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. سر لیکن اپوزیشن تو بہت زیادہ ٹویٹرز بھی کری ہیں، مریم نواز کے بھی خاص کر ٹویٹر دیکھنے کو ملے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ میں بھی اتنے لوگ آئے اور دیکھے مجھے واپس بھی نہیں جانے دے رہے، میری تقریریں ختم ہوئی ہیں ہم لوگوں کی تو بھی ہم لوگوں کو نیچے سیڑھیوں سے نہیں اترنے دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ اور بولا جائے اور ہمیں سننے کے لیے بےتاب ہے عوام. تو سر کیا یہ اس میں سچائی کتنی ہے؟ نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ٹھنڈ تو بہت زیادہ تھی جی سر، لیکن یہ تھا وہ پھر انقلاب کو بھی ٹھنڈ لگ گئی. اگر ٹھنڈ لگ جاتی ہے یا بخار ہوتا ہے یا زکام ہوتا ہے تو وہ صورتحال تھی لاہور میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ محبت تو کرتے ہیں اپنے قائدین کے ساتھ، اور مریم نواز صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں ایک بڑی زبردست شاندار انٹری ہے جی سر. اور مجھے نہیں پتا ان کی ذاتی حوالے سے کیا چیزیں ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ جس طرح بلاول کو رسپیکٹ دے رہی ہوتی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو رسپیکٹ دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہماری وہ کسی پرمپرا کہتے ہیں کہ وہ مولانا ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بیٹی سمجھ کر. اور وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پر، ہاں جی سر، چائے کا کپ آ کر دیا تو وہ اٹھی اور اپنی سیٹ سے، بلاول چھوٹے ہیں مریم سے لیکن جا کر دیا. تو یہ ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو جیسچر میڈیا میں دکھانے کے لیے ہوتا ہے سارا، لیکن اصل چیزیں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. چھوٹے جب دیکھتے ہیں کہ بڑے ان کے اس طرح کرتے ہیں تو بہت زبردست قسم کا ان کی انٹری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس
سارے نیریٹو میں سارے عمل میں کتنی کامیاب ہوں گی، کیونکہ وہ بہت دیر سے سیاست میں آئی ہیں جی سر. اور اگر وہ بہت شروع میں آ جاتی، جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو موقع ملا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پوری دنیا کے ٹریول کرتے رہے اور پھر آکسفورڈ میں پڑھی، آکسفورڈ یونین کی پریزیڈنٹ رہیں، پوری دنیا کے سیاستدانوں کے ساتھ، بڑے جرنلسٹوں کے ساتھ، اس طرح کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے پرسنل رابطے تھے، وہ بہت زیادہ پڑھتی تھیں چیزوں کو، حالات حاضرہ سے بہت زیادہ باخبر رہتی تھی. اور عموماً جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ دنیا میں جا کر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. بی پی ان لوگوں میں سے تھیں جو چارج کرتی تھیں، یعنی ان کو پیسے دے کر لیکچر کے لیے بلایا جاتا تھا، یعنی پاکستان کا بہت بڑا پرائڈ تھی. لیکن مریم صاحبہ کو وہ وقت شاید اس طرح نہیں مل سکا، لیکن وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. اور مجھے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک بڑی اقدار کے ساتھ وہ آتی ہیں. اور ان لوگوں نے اگرچہ کہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف بڑے نازیبا جملے کسے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ آئندہ ایشو کی بنیاد پر سیاست کریں اور ایک دوسرے کا نام احترام سے لیا کریں، کیونکہ اگر یہ بے احترامی کریں گے، ایک دوسرے کو بے توقیر کریں گے، عمران خان صاحب والے کام کریں گے، یا ایک دور میں جو نواز شریف صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے کیے تھے کام، اس طرح کی چیزیں کریں گے تو لوگ پھر ان پر ٹرسٹ نہیں کریں گے. تو پھر وہ وہی ہے، وہ کہیں جو نیا ٹرینڈ نہیں آیا، ناکام حکمران اور چور اپوزیشن، تو وہ لوگ پھر ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ یہ بہت اچھا ٹرینڈ متعارف کروا رہے ہیں سوسائٹی میں، تو اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. چلیں، اور میں سوال بھول گیا، آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ جی سر، وہ میں نے یہی ٹویٹ میں آپ کو سنا رہی تھی، مریم نواز کی ٹویٹ کہ سردی تھی اور بہت سارے لوگ آئے. سر ایک اور ٹویٹ تھی، اور بلکہ وہ ویڈیو تھی کل کے جلسے میں، بلاول بھٹو صاحب نے بولا کہ لانگ مارچ کریں گے ابھی سر اسلام آباد کی طرف کچھ دنوں میں. تو انہوں نے بولا کہ اب ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اور ناجائز جو وزیر اعظم ہیں ان سے استعفیٰ چھیننے آ رہے ہیں. تو سر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ بھی رہا کہ جب بھی کوئی الیکشن ہارتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. جی سر. اور یہ دھاندلی کا لفظ ہم نے بچپن میں اپنی پیدائش کے بعد جو سب سے زیادہ جو الفاظ تکرار کے ساتھ ہماری سماعتوں سے ٹکرائے وہ دھاندلی کے الفاظ ہیں. نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے تھے، خیر ان کو تو کہنے کا بہت کم موقع دیا گیا کہ وہ دھاندلی کی بات کریں، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تو ریئل گراؤنڈ پہ دھاندلی ہوا کرتی تھی، اور وہ الیکشن جیت بھی جاتی تو انہیں حکومت نہیں بنانے دی جاتی تھی، اور وہ جو ایک لمبا عرصہ وہ جو ڈیڈ لاک ہوتا تھا وہ برقرار رہتا تھا، تب جا کر بی بی کو کبھی حکومت دی جاتی تھی. تو یہ تو ہمیشہ رہتا ہے دھاندلی کا. ابھی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو 97 کے الیکشن میں پیپلز مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں عمر فاروق خان خیل نے وہاں سے شکست دی ہے، یعنی مسلم لیگ نون نے شکست دی مولانا فضل الرحمان صاحب کو. مولانا نے اس وقت بھی کہا دھاندلی ہوئی ہے، مینار پاکستان پر بہت زبردست جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ کیا، اور نواز شریف کے خلاف پوری کمپین چلائی، پوری جدوجہد چلائی. بلکہ مولانا مسلم لیگ نون کے اتنے مخالف تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک مولانا صاحب کا کلپ سنوا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ مولانا صاحب کا ایک کلپ سنیں مسلم لیگ نون کے بارے میں، ان کی کیا رائے تھی، ذرا سماعت فرمائیں. مسلم لیگ نے اس ایوان میں آج تک کسی دینی موضوع پر ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے. وہ ہم سے یہ توقع نہ رکھے کہ ان کی اقتدار کی جنگ میں ہم ان کی جنگ لڑیں گے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے، اپوزیشن کے لوگوں کو بتا دیں، مسلم لیگ کے لوگوں کو بتا دیں کہ اپنے دور حکومت میں ملک کا خزانہ آپ نے لوٹا ہے، ہم نے نہیں لوٹا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی جنگ محض دولت لوٹنے کی ہے. مولانا صاحب، ہم نے نواز شریف صاحب کا ساتھ بھی دیا تھا. آج چیلنج کرتا ہوں اس فلور پر، میاں نواز شریف بتائے ایک پیسہ کا ذاتی مفاد حاصل کیا ہو، اور چیلنج کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو، بتائے ایک پیسہ کا مفاد حاصل کیا ہو. اور آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تمہارے چہرے ہمیں معلوم ہیں، تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے، ملک کو لوٹنے کا عمل ہمیں معلوم ہے. آپ ہمیں بات کرنے دیں. ہم 12 میں ہونے والے مظالم پر بات کرنا چاہتے ہیں. ان مظالم پر بات کرنے کے لیے آپ کو آج ہماری رہنمائی کرنی چاہیے تھی. ان حضرات کو 12 میں ہونے والے ملازم ان لوگوں نے، میں چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ ایک جھونک مجھے بتا دو، میں اسمبلی کے اس ممبرشپ سے استعفیٰ دے دوں گا. ایک جھونک مجھے بتا دو. پلازے بنانے والے تم ہو، کوٹیاں بنانے والے تم ہو، پلاٹ بنانے والے تم ہو، ہم لوگ نہیں ہیں. چیلنج کرتا ہوں میاں نواز شریف کو بھی
बताएं, मैदान में आए। ये साफ दामन लोग पाकिस्तान की तारीख में हाथ पर वादे करेंगे। किसी दौर में बताएं, हमारा जर्म एक है, हमारा जर्म एक ही है कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया, इसलिए कि उन्होंने मुल्क में सूद के निजाम को रिवाज बख्शा था। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आज भी वही जंग लड़ रहे हैं। हम आज भी तो अच्छा, आपने ये मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप सुना, देखिए कितने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन हारे थे ना मुस्लिम लीग नून से, तो इस वजह से वो गुस्से में थे। जी सर। फिर 2008 का जो इलेक्शन हुआ तो फैसल करीम कुंडी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और वो डिप्टी स्पीकर है कौमी असम्बली के पीपल्स पार्टी के, उनसे इलेक्शन हारे। यानी मौलाना फजल रहमान साहब आज जिस स्टेज पे खड़े हैं तो वो मुस्लिम लीग नून से भी इलेक्शन हारे, वो पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन हारे, और ये जो तीसरा इलेक्शन है ये तहरीक इंसाफ से हारे। जी सर। तो जब भी कोई इलेक्शन हारता है तो लाजमी दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वो ये कहते हैं कि धांधली हुई है। और इस इलेक्शन में तो बल्कि हर इलेक्शन में ये शिकायतें मौजूद रहती हैं कि धांधली हुई है, लेकिन मसला ये कि जब भी आपके साथ धांधली होती है, आप 30-40 साल से हमें ये मुसलसल कह रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हो रही है, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है ऐसे लोगों को क्यों देते हैं जो धांधली करवाने में मुलव्वस होते हैं। जब आपके साथ धांधली होती है तो आप आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर क्यों नहीं बना रहे? ये आप असल में अपने दामन के ऊपर कीचड़ लगा रहे होते हैं जब आप ये वाली बातें करते हैं। यानी इख्तियारात आप ये जो चेयरमैन नैब हैं ये किसके लगाए हुए हैं? जरदारी साहब की फरमाइश पर नवाज शरीफ साहब के लगाए हुए चेयरमैन नैब हैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये आप ही के लगाए हुए सब लोग हैं। हमारे यहाँ मुदाखलत होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुदाखलत नहीं होती, मुदाखलत हो रही है हमारे पास, लेकिन इशू जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि रिफॉर्म्स लाना पॉलिटिशियन का काम है। पार्लिमान में सियासतदान होते हैं, अगर ये सियासतदान पार्लिमान में रिफॉर्म्स नहीं ला सकते तो इसका मतलब है कि वो किसी और फरीक को बाद में देखें, पहले अपने गिरबानों में देखना चाहिए। अगर इस हिस्ट्री में मैं चला गया किसी दिन ना कि किसने क्या क्या किया है तो फिर शायद बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कहते हैं पंडोरा बॉक्स खुलने वाली बात है। लोगों को पता है सारी बातें, लेकिन ये सूरत हाल हो सकती है। सर कुछ फ़नी चीज़ें लिखने को भी मिली कि जलसे में जाते जाते एक बंदे से बात की मीडिया वालों ने, तो उसने नारा लगा दिया इमरान खान जिंदाबाद। तो वो बड़ी एक फ़नी सी प्रैंक टाइप हो गया ऑपोजिशन के साथ। जलसे में होता रहता है। सर वो भी एक लाहौरियों वाला इफेक्ट भी तो आता है ना, मेंटालिटी। लाहौरियों जिंदा दिलाने लाहौर हैं, वो शोल मोल तो लगाते रहते हैं ना, अच्छे लोग हैं वो। सर इससे रिलेटेड हमारे पास एक वीडियो भी है, हम वो जरूर प्ले करना चाहते हैं। इमरान खान, वाह भाई वाह, इमरान खान, नवाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, इमरान खान, आपने वीडियो देखी, कैसी लगी आपको? अच्छा ये देखें, ये इस तरह की चीज़ें तो हमारे यहाँ चलती रहती हैं और लोग इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। वो एक बंदे का बड़ा मशहूर था कि उसने घर में तोता रखा हुआ था, तो जो नापसंदीदा मेहमान घर में आता वो तोता उसको गालियाँ देता। तो ये तो खैर हमारे यहाँ ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं। सर एक और फ़नी चीज़ कि एक तरफ जहाँ फ्याजुल हसन चौहान और शिबली फराज जो थे वो कुर्सियाँ गिनने में मसरूफ़ थे, दूसरी तरफ जो है ये कहना है कि जो शुरुका थे वो जाते जाते कुर्सियाँ कुछ साथ ले गए, कुछ शायद तोड़ फोड़ भी गए। सर कुछ ऐसा भी कोई सीन है? अच्छा, इस तरह की खबरें भी जलसों में होती रहती हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले दौर में जलसे नाकाम कैसे किए जाते थे। जी सर। जलसों को नाकाम करने के लिए आपके मुखालफिन जलसों के अंदर आ जाते थे। ये तहरीक एहरार इस्लाम का नाम आपने शायद सुना हो। तो वो क्या करते थे कि वो अपने मुखालफिन के जलसे नाकाम करने के लिए वो जो बांस लगे होते हैं ना, शामियाने के नीचे बांस लगे होते हैं, वो क्या करते थे कि कोई जो मुकर्रर कोई जोश में आता ना, तो अब जब वो जोश में आता था और अपना जुमला पूरा कर लेता तो उस वक्त नारा लगता था, तो ये क्या करे, नारा लगा के बांस गिरा देते थे, वहाँ से बांस खींच रहे थे, वो सारा शामियाना लोगों के ऊपर गिर जाता, पूरा जलसा नाकाम हो जाता था। तो इस तरह की हरकतें खैर जलसों में होती रहती हैं। और ये जो कुर्सियाँ उठा के लेके चले गए, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता था कि अगर मेहमानों के लिए खाना तैयार है तो वहाँ से कोई शरारती सा नौजवान आया, उसने पूरा नमक उठाया, पूरा 50 पैसे का 1 रुपये का वो पैकेट मिलता था, खाने में डाल दिया, खाना ख़राब कर दिया, पानी जो था उसका जाते हुए उसने धक्का लगाया, ड्रम गिरा दिया। और ये इस तरह की चीज़ें जो थी ना ये चलती रहती है जलसों में, और ये जलसों का हुस्न है। लेकिन मसला ये है कि ये लोग ये इन पार्टियों के कारकुन नहीं करते। जी सर। ये असल में बाहर से लोग आते हैं, अमूमन मीडिया भी दिखाता है ना कि पीपल्स पार्टी के जाले खाने पर टूट पड़े, ऐसा नहीं होता।
उनको पता है कि हमारी पार्टी का जलसा है, हमारा नाम बदनाम होगा, वो आम लोग आए होते हैं। और आम लोग आपको पता है किराए पर भी लाए जाते हैं, और जो किराए पे लोग लाए जाते हैं तो वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। उनको आप बिरयानी भी खिलाएंगे, पुलाव भी खिलाएंगे। मैं बताऊँ यहाँ इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा था, मैं और हामिद मीर साहब खड़े थे, 2012-13 की बात है। हमने वहाँ लड़के को खुद पकड़ा, उसने कहा जी हमें पैसे लेकर लाया गया। और कल भी एक लड़का लाहौर के जलसे में पकड़ा गया, वो क्या कहते हैं, हमारे दोस्त हैं, क्या कहते हैं, रोज़ाना पाकिस्तान वाले शामी साहब, तो शामी ने उसको पकड़ लिया। उसने बातों में कहते जी हाँ हमें खाना भी देंगे, हमें 500 रुपया भी देंगे। जी जी सर। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो चलती रहती हैं। भारत महंगी करी जा रही है, आटा पेट्रोल हर चीज़ को आग लगी पड़ी है, बिजली के बिलों को इतनी महंगाई करके रखी है। गरीब बंदा अब क्या करे, हमने हुकूमत से जान छुड़वानी है, अपनी नवाज शरीफ को दोबारा लाना है वापस। अकेले ही आए हो? नहीं, मेरे साथ काफ़ी लोग आए, वो सारे वहाँ पे खड़े हैं, पूरा पार्टी का मैं MLA लेके आया, उसने मैं 500 ओहो पैसे भी दिए आपको? नहीं, खाली बिरयानी के डब्बे दिया है। इनको सही बता रहे हैं 500 दिया कि नहीं? या हाँ वो भी देगा, अभी देगा बाद में। देगा बाद। तो ये जी भाटी से आए हैं और ये इनके मुंह से निकल गए 500 रुपया अभी इन्हें देंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो सियासी जमातें हैं ये नाकाम रही हैं लोगों को अपने साथ जोड़ने में, अपने साथ मिलाने में, ये बुरी तरह नाकाम रही हैं। और इन्होंने ये नहीं किया कि अपने कारकुन को मजबूत करें, उसको कोई आइडियोलॉजी, कोई नज़रिया दे सकें। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुआ कि मजहबी जमातों का कारकुन जो है, मौलाना फजलमान अगर कहें तो उनका कारकुन वो चमन से उठेगा, पैदल चलता हुआ आ जाएगा। और 2019 के आज़ादी मार्च में आए लोग इस तरह, एक लड़का वहाँ था, उसकी वालदा फौत हो गई, वो वालदा की जनाजे पे नहीं जा रहा था, उसने कहा नहीं मैं बड़े काज के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। काश उसको पता होता कितना बड़ा काज है, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर बैठा रहा। तो बाकायदा उसको ज़बरदस्ती जबरन वहाँ से भिजवाया गया। तो लोग मजहबी जमातों के साथ वो समझते हैं कि ये हमारी दुनिया भी है और ये हमारी आखिरत भी है। ये हमारी दुनिया के इमाम भी हैं, हमारी सियासत के इमाम भी हैं, हमारी आखिरत के इमाम भी हैं। तो इस वजह लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये जो हमारी सियासी जमातें हैं ये अपनी पार्टियों के अंदर सिस्टम अभी तक सही तरह राइज नहीं कर सकी, नाफिज नहीं कर सकी। तो हर पार्टी के अंदर एक डिक्टेटर मौजूद है। ये सारी पार्टियां डिक्टेटरशिप के मुखालिफ हैं और हर पार्टी के अंदर डिक्टेटर भी मौजूद है। तो अगर आप सियासत के तालाब को एक साफ़ और शफाफ झील की सूरत देना चाहते हैं तो फिर आपको अपने अंदर से सारी चीज़ें ख़त्म करनी होगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, किसी के पास ताकत हो वो कहाँ छोड़ता है। सर जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि करप्ट्स जो पावर है, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है और पर्दे के पीछे की कहानियाँ जो भी हैं, शायद हमारे ये जो जलसों में आए हुए लोग हैं इन्हें उसका एहसास नहीं होता सर, कहीं ना कहीं। तो आज हम लाइव इस सबूक सैयद के साथ थे और हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें की और बहुत फ़न वाली बातें भी की। और आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा शो।